ان لوگوں کو مشرک کہا جائے اور ان پر وہ احکام عائد کر دیے جائیں جو مشرکین عرب کے تھے کہ ان کی بیٹیاں نہیں لے سکتے، ان کو رشتہ نہیں دے سکتے، ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. یہاں خرابی ہوئی اور اس بارے میں لوگوں نے غور نہیں کیا، اچھے بڑے پڑھے لکھوں نے بھی، کہ جو بہت کھلے مشرک تھے، مکہ والوں سے بھی بڑے مشرک، مکے والے بیچارے جو چھوٹا شرک کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، جن بتوں کو یا بزرگوں کو پوچھتے تھے ہاؤلا شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے، اتنا مانتے تھے. مگر نصارہ تو ایسے ہیں عیسائی جن کا قرآن نے بتلایا کہ وہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ جو ہے وہی عیسیٰ ابن مریم. اتنا بڑا شرک کہ عیسائی اللہ ہے، مریم کو کہتے ہیں کہ وہ خدا ہی ہے. مگر اس کے باوجود آپ قرآن میں نظر دوڑائیں، دیکھ لیں اللہ نے مشرکین کو الگ کیا، اہل کتاب کو الگ کیا. جرم بتایا کہ یہ شرک کرتے ہیں بہت بڑا، اللہ ان پر سخت ناراض ہے. مگر آیتیں صاف بتائیں گی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، ان الذین کفروا من اہل الکتاب ہے بے دین ہی سارے، مگر اہل کتاب الگ مشرکین الگ. اب سوچنا پڑے گا کہ جرم ان کا ان سے بڑا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے خدا مانتے، یہ صاف کہہ رہا ہے اللہ، کیوں نہیں مشرک کہتا؟ اور صرف کہتا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہتا کہ ان کی بچیاں یہود نصارہ کی تم مسلمان اپنے نکاح میں لا سکتے ہو، بے شک وہ اپنے مذہب پر ہے. اتنے کھلے شرک کرنے والے. ذبیحہ بھی قرآن نے کہا کہ اگر یہ گوشت کریں اللہ کا نام لے کر، بے شک انگریزی میں کہیں، یہ نہیں کہ ہماری طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، کسی زبان میں کہ اللہ کو یاد کریں، ان کا گوشت حلال ہے، یہود کا نصارہ کا. اب کیوں رہتی کہ ان کے ساتھ رشتہ ناتا ہے؟ مشرکین مکہ کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رشتے نہیں کر سکتے. فرق کیا؟ اگر سوچتے کہ شرک تو یہ بڑا کرنا چاہیے تھا کہ ان کو سزا زیادہ ہوتی، اللہ نے کہا نہیں، وہ کھلا شرک کرتے ہیں، صاف کہتے ہیں ہؤلاء شرکاؤنا، کہ یہ ہمارے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ شریک. شرک کو کھلے دل سے مانتے کہ شرک ہمارا ایمان ہے، اپنے آپ کو مشرک کہلاتے، خوش ہوتے. یہ مارنے پر تل جائیں گے. یہود نصارہ کہتے ہیں ہم سے بڑا موحد کون ہے؟ خداوند خدا ایک ہی خدا ہے. مغالطے میں پڑے ہوئے، اس کو کہتے ہیں تعویل، پھیر میں آ گئے. اب مسلمانوں میں سے بھی جو بیچارے شرک میں ڈوب گئے نا، ہمارے بھائی ہیں، بڑا کھلا شرک کر رہے ہیں صدیوں سے. امام راضی اس زمانے میں لکھتے ہیں کہ قبروں کو جو لوگ پوجتے ہیں وہ تو بتوں کو پوجنے والوں سے آگے نکل گئے. مگر ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، جس طرح یہود نصارہ کو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ یہ بیچارے صاف نہیں مانتے کہ یہ شرک ہے اور ہم کریں گے. وہ تو گاڑی سمجھتے، غلطی میں پھنسے ہوئے کہ ہم تعظیم کر رہے ہیں، سفارش کروا رہے ہیں، وسیلہ مانگ رہے ہیں. تو اس غلطی کی رعایت ملے گی. بالکل ایسے سمجھیں کہ آدمی قتل ہو جاتا، ایک نے جان بوجھ کر قتل کیا، دوسرے سے غلطی سے مارا گیا. اب قتل ہونے میں تو بات برابری ہے کہ آدمی تو مارا گیا، مگر ایک نے جان بوجھ کر مارا کہ میں نے مارنا ہی، اس کی سزا کیا؟ خون کا بدلہ خون، اللہ کی لعنت ہمیشہ جانا. جس سے غلطی سے مارا گیا وہ مارنا نہیں چاہتا، اس نے شکار پر گولی چلائی، لگ گئی آدمی کو. اب یہ نہ دوزخی ہے، نہ اس پر جہنم ہے، نہ اس سے خون کا بدلہ خون ہے. یہ کہا 2 مہینے روزے رکھ، یار تو نے کیوں بے احتیاطی کی، ایک جان لے لی. اور ساری برادری مل کر، اکیلا نہیں، سارا اس کا خاندان. اور اگر محکمے میں ملازم ہے، پورا محکمہ ہیڈ سے لے کر نیچے تک اپنی تنخواہیں کٹوائے گا. 3 سال میں قسط وار اس کی دیت جو ہے نا خون وارثوں کو دیا جائے گا. اتنی رعایت، بندہ مرنے میں دونوں برابر ہے. انہوں نے جان بوجھ کر مارا، اس سے غلطی سے مارا. ہم میں سے جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ بیچارے نہیں سمجھتے کہ شرک ہے، وہ تو ہمیں مارنے کے لیے آتے ہیں کہ تمہیں مشرک کہتے. اس لیے یہ بیچارے اہل کتاب کی طرح ہیں، غلطی ہے ان میں. وہ پیار محبت سے سمجھائیں گے، نہ مشرک کہیں گے، نہ نمازیں چھوڑیں گے. یہ بات مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ الحدیث میں جب امرتسر میں شائع کی کہ یہ جو دوست ہیں ہمارے بریلوی حضرات، ان کے پیچھے نماز ٹھیک ہے. اب وہاں سے ان کا رسالہ نکلتا تھا الفقی. انہوں نے اس میں لکھا کہ آپ یا جو کہتے رہتے ہیں کہ آپ کی یہ باتیں شرک ہے وہ جھوٹ ہے، یا آپ کا یہ فتویٰ غلط ہے کیا ہمارے پیچھے نماز جائز؟ جب ہم شرک کرتے ہیں نماز کیسے جائز؟ تو مولانا نے کہا وہ مشرک جن کے پیچھے نماز نہیں جائز وہ تھے جو رسول اللہ کے منکر تھے. تم رسول اللہ کو مانتے ہو، قرآن کو مانتے ہو، ہمارے دینی بھائی ہو. بیماری آ گئی ہے تم میں وہ، مگر تم اس بیماری کو بھی سمجھ نہیں رہے. اس لیے ہم تمہیں کیسے کہہ دیں کہ تم ان کافروں جیسے ہو جو کھلا کہتے تھے کہ ہم نے تو شرک کرنا. اس کو لحاظ میں رکھنا چاہیے. صرف شرک کرنے سے مشرک نہیں کہلائے گا، دیکھا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے یا کسی مغالطے میں پھنسا ہوا. جرم ویسا ہی ہے جیسے قتل کی میں نے مثال دی، مگر اس علم کا یا جہالت کا فائدہ اللہ دیتا ہے کہ جان بوجھ کر رہا یا سمجھ نہیں رہا.